بسم اللہ الرحمن الرحیم علیہ صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ اللہ رب العزت کا بے پایان لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں آج کی بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی، سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرمند فرمایا۔ شعبان المعظم بڑی برکتوں والا مہینہ ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شعبان المعظم کو اپنا مہینہ قرار دیا، اور یہ وہ ماہ مقدس ہے کہ جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ آج ہم گفتگو کریں گے کہ شعبان المعظم میں موت و حیات کے فیصلے ہوتے ہیں، زندوں اور مرنے والوں کے نام فہرست میں درج کیے جاتے ہیں۔ کس نے اس دنیا سے جانا ہے اس کا نام اس فہرست میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ سو بندہ مومن کو چاہیے کہ رمضان المبارک سے قبل جب وہ شعبان المعظم کو پا لے تو اس میں کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، استغفار کرے، اس رب کو منائے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہمت اور توفیق دی ہے تو آپ کثرت سے اس مہینے میں روزے بھی رکھیں، اس لیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس ماہ مقدس میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس روایت کو نقل فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ماہ شعبان میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا آپ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، شعبان المعظم میں آپ کثرت سے روزہ رکھتے ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ میں اس سال مرنے والوں کے نام لکھ دیتا ہے، پس میں پسند کرتا ہوں کہ جب میری اجل لکھی جائے، میری موت لکھی جائے تو میں حالت روزہ میں ہوں۔ تو اس حدیث مبارکہ میں غور کریں کہ اس ماہ مقدس میں موت کا فیصلہ ہوتا ہے، جس نے اس دنیا سے جانا ہے اس کا نام فہرست میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث مبارکہ میں جب ام المومنین نے پوچھا رضی اللہ تعالی عنہا، حضور نے یہی ارشاد فرمایا کہ میں اس مہینے میں کثرت سے روزہ اس لیے رکھتا ہوں تاکہ جب میری اجل لکھی جائے تو میں حالت روزہ میں ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک انسان کے فوت ہونے کا وقت لکھ دیا جاتا ہے۔ اس روایت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ کس وقت اس بندے نے اس دنیا سے جانا ہے، اس کے مرنے کا وقت کیا ہے، وہ وقت اسی مہینے میں لکھ دیا جاتا ہے۔ آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان نکاح کرتا ہے، اس کے ہاں اولاد پیدا ہوتی ہے، وہ خوشیاں مناتا ہے، حالانکہ اس کا نام مردوں کی فہرست میں درج کیا جاتا ہے، اس کا نام مردوں کی فہرست میں لکھ دیا جاتا ہے، وہ فیصلہ ہو چکا۔ تو اس روایت میں بھی آپ غور کریں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان فرمایا ہے کہ جو فہرست لکھی جاتی ہے جس میں موت کا فیصلہ ہوتا ہے، وہیں پہ کیا وقت بھی جو ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے کہ کس وقت اس نے اس دنیا سے جانا ہے۔ اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس روایت کو نقل فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام شعبان المعظم کے علاوہ کسی مہینے میں
اتنی کثرت سے روزے نہیں رکھتے تھے، یعنی نفلی روزے اگر کسی ماہ مقدس میں حضور علیہ السلام کثرت سے رکھتے تھے تو وہ شعبان المعظم ہی ہے، اس لیے کہ اس مہینے میں زندوں کے نام مردوں میں لکھ دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ایک شخص شادی کرتا ہے جب کہ اس کا نام مردوں میں درج کر دیا جاتا ہے، اور ایک شخص حج کرتا ہے جب کہ اس کا نام مردوں میں درج کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بندہ مومن کو چاہیے کہ رمضان المبارک سے قبل جب اس مہینے کو پا لے، بندے کو تو خبر نہیں ہے کہ اس کی اجل کب لکھی گئی ہے، اس کی موت کا وقت کیا ہے، یہ رب بہتر جانتا ہے، لیکن اس مہینے میں اگر فیصلے ہوتے ہیں، موت و حیات کے فیصلے کیے جاتے ہیں، تو بندہ مومن اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کرے، اپنے گناہوں سے معافی طلب کرے، کثرت سے عبادت کرے، اور اس مہینے میں کوشش کرے کہ آقا علیہ السلام کی ذات مقدسہ پہ کثرت سے درود و سلام بھی پڑھے، کیونکہ جس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے درود و سلام پڑھنے کا حکم دیا ہے وہ آیت کریمہ اسی ماہ مقدس میں نازل ہوئی۔ کثرت سے روزے رکھے، صدقہ خیرات کرے، اللہ رب العزت ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔